عمران، النساء المائدة، الأنعام الأعراف، الأنفال التوبة، يونس هود يوسف الرعد إبراهيم، الحجر النحل الإسراء، الكهف مريم طه، الأنبياء الحج، المؤمنون النور، الفرقان الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، النجم والقمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، الدين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزات، الفيل، قريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر والمسد، الإخلاص، الفلق والآخر والناس، سورة القرآن. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथियों को जो हमारे साथ जूम से कनेक्ट हो गए हैं खुश आमदीद, और वो साथी जो कनेक्ट हो रहे हैं और जो फेसबुक से कनेक्ट हो रहे हैं उनको भी अहलन व सहलन व मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल कुरान तदब्बुर व अमल कोर्स, इसमें आज से हम आगाज कर रहे हैं सूरत अज़्ज़ारियात का, और बहुत कुछ सीखने के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और बहुत कुछ हम हासिल करेंगे। दुआ है कि रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज के कोर्स में जो कुछ आज से जो आगाज कर रहे हैं हम, आज की क्लास में जो कुछ होगा थोड़ी सी उसकी तफसील बताती हूँ, और ओवरऑल कोर्स में क्या होगा उसकी भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो किताब है वो कौन सी है। तो जनाब किताब है ये आपके सामने, अल कुरान तदब्बुर व अमल। आप सबके पास ये बुक होनी चाहिए। सेल्स ऑफिस कराची का नंबर आपके साथ, उसका एड्रेस और नंबर ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा। फेसबुक पे भी हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप सब इसको मंगवाइए, क्योंकि याद रखें कि जब जो हाथ में चीज होती है और जो कुछ इससे पढ़ने का एक मजा है ना, वो और बात है। लेकिन अगर आप समझें कि नहीं आपको ऑनलाइन पढ़ना है, तो इसकी पीडीएफ भी आपसे शेयर की जाएगी, वो इंशाल्लाह आप देख सकते हैं। अब इसमें है क्या क्या देखते हैं जनाब। इसमें हम इंशाल्लाह लफ्जी तर्जुमा पढ़ेंगे, आयत 1 से 23 तक, 1 से 23 तक का लफ्जी तर्जुमा यानी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंशाल्लाह आप सीखेंगे।
اور جو آپ میں سے سنانا چاہیں گے ہم کلاس کے اینڈ میں انشاءاللہ سے ہر سیشن کے اینڈ میں ایک سلاٹ رکھیں گے جس میں آپ اس کو سنائیں گے انشاءاللہ جن کو موقع ملے گا. اس کے علاوہ ہم ان تمام آیات کی تفسیر بھی سنیں گے انشاءاللہ. ہماری محترم استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی تفسیر کی ہے، اور آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو لگے گا انہوں نے سورۃ الذاریات گویا پہلی بار پڑھی ہے. یہ میں ان کی بات کر رہی ہوں جو پہلے پڑھ چکے ہیں، اور جن کے لیے پہلی بار ہے ان کے لیے تو واقعی پہلی بار ہے. پھر انشاءاللہ یہیں تک ہم نہیں رہیں گے، ہم آئیں گے معنی کلمات کے معنی جو آپ کے سامنے بھی ہے کہ ایک ایک کلمے کو کھولیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے. اور پھر آئے گا ہمارا نیکسٹ اسٹیپ، اور وہ ہے الوفقات التدبریہ، تدبر کے نکات بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ. اور آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے القرآن و عمل کو تدبر القرآن و عمل کورس میں شامل رہے ہیں، سورۃ الرحمن، واقعہ اور حدید میں، سورۃ الحدید میں، وہ جانتے ہیں کہ کس قدر گہرائی سے ان سب چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. اور پھر ہے العمل بالآیات، کیونکہ سیکھ تو ہم اسی لیے رہے ہیں کہ اپنے عمل میں چیزوں کو ڈھال سکیں انشاءاللہ. تو عمل کے نکات بھی ہم انشاءاللہ جانیں گے کیا کرنے کے کام ہے. اور پھر التوجیحات. تو یہ تو ایک اوور آل گلمس ہے آپ کے سامنے جو ہم آنے والے 2 ماہ میں انشاءاللہ کریں گے. ہم میں سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ کچھ لوگ جب تفسیر مکمل ہو جاتی ہے اور ہم ان کو پھر توجیحات شروع کراتے ہیں کروانا اور وفقات التدبریہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر تو ہم نے کر لی، اب کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم نے آغاز سے بتایا کہ یہ سب آپ کے کورس کا حصہ ہے، آپ کی بک میں موجود ہے. انشاءاللہ بک کو پڑھیے، دیکھیے، اور عربی میں ہے، دیکھیے کہ جب تک آپ اس سورۃ الذاریات کے اینڈ تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جناب، اس کے بعد آج کی کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ آج کے سیشن میں، کیونکہ پہلا سیشن ہے، پورا تو نہیں کر سکیں گے اس کے اندر پوری کی پوری صورت. تو آج کا جو ہمارا ہے وہ ہے ہم لفظی ترجمہ سنیں گے پورا آیت 1 سے 23 تک انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اور جیسے استاذہ جب کروا رہی ہوں گی تو آپ اس طرح ساتھ ساتھ پڑھیے گا تاکہ آپ کی زبان پہ بھی وہ الفاظ رواں ہوں. اور ہم انشاءاللہ تفسیر سنیں گے آیت 1 سے 6 تک، 1 سے 6 کی ہم تفسیر سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو جناب یہ ہے ہمارا اس کا تھوڑی سی تعارف. میں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی شخص، کوئی ہم ساتھی جو موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ اگر شیئر کرنا چاہیں کہ اب پارٹیسپینٹس میں سے کہ اب تک انہوں نے ہمارے ساتھ کون کون سے کورسز کیے ہیں اور وہ کوئی خاص ان کو حاصل ہوا اس کورس سے، وہ اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہیں. ماشاءاللہ نیر اباؤٹ 70 لوگ ہمارے پاس ہیں. جی زونی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا، تو ان کے پاس مائک ہے. تو جناب زونی، آپ کہیے کیا شیئر کرنا چاہیں گی، کیا کیا پڑھا ہے ان سیشنز میں آپ نے؟ میں نے اس سیشن میں سورہ واقعہ پڑھا ہے، الحدید پڑھی ہے، بس سورہ رحمان کا مجھے نہیں پتا چل سکا تھا تو وہ میرا مس ہو گیا، تو مجھے وہ بہت افسوس اس کا رہا. کوئی بات نہیں زونی، وہ سورۃ الرحمان جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے، آپ وہاں سے سن سکتی ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ بہت، کیونکہ تفسیر تو میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن جو اساتذہ نے جو ایک ایک لفظ کا جو معنی کھول کے بتایا ہے نا، وہ نہیں پتا چلا، وہ نہیں مجھے پتا تھا، کیونکہ اس کا الحمدللہ اس کا ایک ایک لفظ کا پتا چلا. الحمدللہ، بارک اللہ فی علمک، جی بارک اللہ فی علمک. نگت فاطمہ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں. جی نگت. جی السلام علیکم. جی میرا سفر آپ لوگ کے ساتھ بہت عرصے سے ہے، لیکن باقاعدہ کورس میں یعنی ایک طالبہ کی طرح سے جو میں نے جوائن کیا وہ سورہ الواقعہ سے، اور الحمدللہ سورہ واقعہ، سورہ الحدید. آج تھوڑا سا رجسٹریشن میں مجھے لیٹ ہو گئی تھی، تو اتنا میرا دل بے چین ہو رہا تھا کہ بس آپ لوگ کی ایک ساتھی نے میری ہیلپ کر دی کہ میرا کام، مطلب میرا جو فلنگ فارم تھا اس میں، شکریہ، جزاک اللہ خیر. اور یعنی آپ لوگوں نے ایسے کر دیا کہ جیسے کہ پیاس لگی ہوئی ہو انسان کو، اور قرآن ہمارے لیے پانی ہے، دریا ہے، بس جس سے علم کا، جس سے، اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اس کی جزائے خیر دی. ہر ورڈس وغیرہ ڈیپتھ اسٹڈی جو ہے وہ بہت زبردست ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس پہ عمل کرنے کا سمجھ ہمیں آ رہا ہے.
الحمدللہ. اور اصل مقصد تو ہمارا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بنا دے. جزاک اللہ خیر نکت. نسیم السلام فاطمہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ. السلام علیکم. میں نسیم جی فاطمہ بات کر رہی ہوں. میں فرمائیے. آپ کی پرانی ساتھی ہوں. میں نے جمعے کی کلاسیں بھی لی ہیں اور البقرہ، سورہ یوسف، اور یہ آپ کے ساتھ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، سورہ الحدید، یہ تمام کورسز کیے. اور الحمدللہ قرآن میری زندگی ہے. بس مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہوں اور میں الحمدللہ. اس کے بغیر نہیں رہ لیکن سکتی. ایسا ہوتا ہے نا، ہم سب کو محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے ایسے پڑھتے جاتے ہیں لگتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، ابھی تو بہت ایکسپلور کرنا ہے نا. ایسی فیلنگ آتی ہے نا کہ علم بہت حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. سائمہ آپ کچھ شیئر کریں گی؟ لاسٹ کمنٹ لے لیتے ہیں جناب. ایک سائمہ اور ایک ڈاکٹر وجیہہ بس. جی سائمہ جی کہیے. جی السلام علیکم سسٹر. میں نے آپ لوگوں کو جوائن کیا تھا، میں UK سے ہوں. میں نے سٹارٹ کیا تھا حی علی الصلاح کورس سے، دین سورہ رحمان، سورہ حدید، سورہ واقعہ، اور اب اس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. الحمدللہ نماز بہت امپروو ہوئی، قرآن پڑھنے کا سلیقہ آیا. میں نے تعلیم القرآن کورس کیا تھا، میں کچھ ٹائم کے لیے سعودی عرب گئی تھی، لیکن جو یہ مزہ میں نے اس کی ڈیٹیل، اور الحمدللہ یہاں پہ ہم قرآن کی کلاس کر رہے ہیں. جو یہاں سے لرن کرتی تھی، نیکسٹ ڈے ہماری قرآن کی کلاس ہوتی تھی تو میں وہاں ضرور شیئر کرتی تھی، اور لگتا تھا لائک کچھ تازہ ہو گیا سب کچھ، دل راضی ہو جاتا ہے کلاس اٹینڈ کر کے. ملو آیا مجھ سے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، ایک آیت بھی سنو تو آگے سکھاؤ. جزاک اللہ. الحمدللہ. جی روحی بانو کہیے. جی السلام علیکم. میں نے قرآن کی موتی سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سورہ واقعہ، سورہ الحدید. الحمدللہ میں جیسے جیسے سیکھ رہی ہوں، مجھے شوق تھا کہ میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھوں، تفسیر کے ساتھ پڑھوں، سیکھوں، کہ جب میں قرآن پڑھوں تو مجھے سمجھ میں آئے کہ قرآن کے ہمیں اس کیا تعلیمات ہیں، کیا ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس کا ہماری زندگی میں کیا اثرات ہیں. اس فائدہ طرح ہوا میں آپ کو کچھ یہ سب پڑھنے کا؟ الحمدللہ جب میں قرآن شریف پڑھتی ہوں تو اب مجھے تھوڑے تھوڑے ورڈز کے ترجمے معلوم ہوتے ہیں، اور میں ترجمہ پڑھتی ہوں دیکھ کر، کوشش کرتی ہوں سمجھنے کی، عمل کی کوشش الحمدللہ کرتی ہوں. اللہ کا کلام سمجھ آنا شروع ہو گیا آپ کو. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ بہت بہت. کوشش ہے کہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں، پورا قرآن کی چیزیں میں پڑھوں تو مجھے سمجھ میں آئے اور میرا عمل بھی اچھا ہو. یہ میری انشاءاللہ بہت کوشش ہے. انشاءاللہ. جی لاسٹ کمنٹ میں لے رہی ہوں ڈاکٹر وجیہہ، پھر ہم اپنی تفسیر سننے، ترجمہ سننے کا آغاز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر وجیہہ. جی السلام علیکم. میں نے بھی سورہ الرحمان، سورہ الواقعہ اور سورہ حدید سے یہ سفر آپ لوگوں کے ساتھ شروع کیا تھا. اور میں ہمیشہ سے، بلکہ کافی عرصے سے نا، مجھے ہوتا تھا کہ جب قرآن پاک ہم کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایسے فیلنگ آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کچھ کر دے کہ وہ سمجھ بھی آنے لگے، اور وہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے معنی اس طرح سے پڑھیں کہ ہم وہ روزمرہ میں اپنے اس کو عمل کر سکیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ راہ کھولی. اور مطلب کووڈ بہت لوگوں کے لیے تھوڑا عجیب سا پیریڈ تھا، لیکن مجھے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، یہ اللہ نے ایک راہ دکھائی کہ آن لائن اس طرح سے سٹارٹ ہو گئے، اور اتنا آسان ہو گیا کہ گھر بیٹھے اس طرح کلاس لینے کے بعد اب جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ ورڈز آپ کو صحیح سے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ دوسروں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میری تو بہت اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنمائی بھی فرمائی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، اور بہت بہت بہتری آئی ہے میری چیزوں میں. سب تعریف ہے اللہ کے لیے. اور ان نوال یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے نا. بس اصل یہ ہے کہ ہم تنگی کو تنگی نہ سمجھیں اور اس کے ساتھ آسانیاں ڈھونڈیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. تو جناب اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے کلاس کا، باقاعدہ کلاس کا، اور سب سے استاذہ کی انشاءاللہ سنتے ہیں بات، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا ڈسکشن کریں گے. اور ڈسکشن میں آپ سب نے خوب ایکٹیو رہنا ہے، اچھی طرح سننے، سوال ہمارے، جواب آپ کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ہوگا کوئز جو آپ کے گروپس میں شیئر کیا جائے گا. تو اوور ٹو یو سوہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کورس ہے القرآن تدبر و عمل، تو قرآن میں غور و فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ صرف ایسا نہیں کہ چوائس کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بہت مبارک ہے، برکت والی ہے. کیوں اتارا ہے؟ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں.
تو ہر صاحب عقل اور شعور کو لازم ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے اور قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالے۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے کئی لیولز ہیں۔ ایک ہے صرف قرات، کہ ہم اس کو درست پڑھیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ پھر ہے اس کا معنی جاننا، یعنی اس کا ترجمہ معلوم کرنا کہ آیات کا مطلب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اس کی تفسیر جاننا۔ پھر ہے اس میں مزید غور و فکر کرنا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اس کو عمل میں لانا، اس کو اپنی سوچوں کا حصہ بنانا، اس کو اپنے شب و روز کا حصہ بنانا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم تدبر کی سطح پر قرآن کو لیں، اس طرح پڑھیں کہ ہر آیت ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہو اور اس کو ہم اپنی عملی زندگی سے ریلیٹ کر سکیں، اس کے بارے میں خود غور و فکر کر سکیں، وہ آیات ہمارے دل پر اتریں، ہماری سمجھ کا حصہ ہوں، ان کی روشنی میں ہم اس دنیا کی حقیقت کو جانیں، ان کے روح سے ہم اپنی آخرت، اپنے انجام کو پہچانیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ تدبر جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ جس میں وقت لگتا ہے، وہ فوراً تیز جلدی جلدی پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اس میں یعنی نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ آپ صحیح طور پر پڑھنا جانیں، اور جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ اتنی دفعہ آپ کے دل پر قرآن زیادہ اترے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو سننا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو بار بار سننے سے ہی اس کا تدبر ہو سکتا ہے، اس کے اندر گہری سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اس کو بار بار سنیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے معنی کو جانیں، اور پھر ہر لفظ پر بھی غور و فکر کریں کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے، اور پھر الفاظ کے ساتھ ساتھ آیات کے باہمی ربط کو بھی جانیں۔ پھر سورت کو بحیثیت کل دیکھیں کہ اس کے اندر کیا مضمون بیان ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کا پچھلی سورت اور اگلی سورت سے کیا تعلق ہے۔ پھر یہ کہ کیا یہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ صورتوں کے کون سے گروپ سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ طویل صورتوں میں سے ہے یا مختصر صورتوں میں سے ہے۔ تو یہ بہت سے پہلو ہیں جن پر آپ انشاءاللہ جب غور و فکر کریں گے اور قرآن کو اپنا سمجھیں گے، کوئی اجنبی کتاب نہیں، اور اس کو دوسری کتابوں کی طرح صرف ایک بار نہیں پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کا مختلف طرح سے آپ کے دل پر اثر ہوگا، اور وہی وہ اثر ہے کہ جس کو پھر شفا کہا گیا ہے، کہ قرآن دلوں کی شفا ہے اور رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ تبھی اس سے ہدایت ملتی ہے، تبھی یہ ہمارے لیے باعث رحمت بنتا ہے، تبھی پھر اس کے ذریعے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہدی للمتقین، ہدی و رحمت للمحسنین، متقین کے لیے ہدایت ہے اور محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ تو جتنا آپ آگے جائیں گے، احسان کے درجے پر اس کو لیں گے، اتنا ہی یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، آپ اتنی ہی زیادہ اس سے برکت حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی دے، ہمیں اس کی برکتیں عطا کرے، ہم سے یہ قبول کر لے، اور ہمارا انجام اسی کے ساتھ بخیر ہو۔ سورۃ الذاریات۔ سورۃ الذاریات مکی سورت ہے، مفصلات میں سے ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 60 ہے، 60، 3 رکوع پر مشتمل ہے، 1239 حروف ہیں۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، اور یہ سورۃ الاحقاف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ زاریات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا آغاز والزاریات سے ہوا ہے، اور اس کا یہی ایک نام سننے کو ملتا ہے، یعنی ایک ہی نام ہے اس کا۔ اور اس سورت کا مرکزی نقطہ نظر جو ہے وہ رزق کا مسئلہ ہے، یعنی رزق کا عطا کرنا اور روک لینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ شروع میں ہواؤں کا ذکر ہے، تو ہوائیں بھی دراصل رزق لانے کا سبب بنتی ہیں، لیکن ان میں بہت سی نشانیاں بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، والذاریات قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، ذرون اڑا کر، بکھیر کر،
فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں، وقرا بوجھ کو، فالجاریاتی پھر چلنے والیاں ہیں، یسرا آسانی سے، فالمقسماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں، امرا کام کو، انما بے شک جو توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، لصادق البتہ سچا ہے، وَإِنَّ اور بے شک الدینہ دین بدلہ، لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے، والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک کی راستوں والے، انکم بے شک تم، لفی قول البتہ ایک بات میں ہو، مختلف بے شک تم البتہ ایک مختلف بات میں ہو، یؤفکو پھیرا جاتا ہے، انہو اس سے، من جو افکا پھیرا گیا، قتلا مارے گئے، الخراسون اندازے لگانے والے، الذین وہ لوگ جو، ہم وہ، فی غمرتن غفلت میں ہیں، ساہون بھولے ہوئے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، ایانا کب ہوگا، یوم دن، الدین بدلے کا، یوم اس روز، ہم وہ، علن ناری آگ پر، یفتنون تپائے جائیں گے، ذوقو چکھو، فتنتکم عذاب اپنا، فتنہ اپنا، ہذا یہ ہے، الذی وہ جو، کنتم تھے تم، بہی جسے، تستعجلون جلدی طلب کرتے، ان بے شک المتقین متقی لوگ، فی جنات باغات میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں، آخذین لینے والے ہوں گے، ما جو، آتاہم دے گا انہیں، ربہم رب ان کا، انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، قبل پہلے، ذالک اس کے، محسنین نیکوکار، احسان کرنے والے، کانو تھے وہ، قلیلاً کم ہی، من اللیل رات کو، ما جو یہجعون وہ سوتے تھے، وبالاسحار اور سحری کے وقت، ہم وہ، یستغفرون استغفار کرتے تھے، وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں، حق حق تھا، للسائلی واسطے سوالی کے، والمحروم اور محروم کے، وفی الارض اور زمین میں، آیات نشانیاں ہیں، للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں بھی، افلا کیا بھلا نہیں، تبصرون تم دیکھتے، وفی السماء اور آسمان میں، رزقکم رزق ہے تمہارا، وما اور جو، توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، فوربی پس قسم ہے رب کی، السماء آسمان، والارض اور زمین کے، انہو بے شک وہ، لحق البتہ حق ہے، مثل مانن ما اس کے جو، انکم بے شک تم، تنطقون تم بولتے ہو، جیسے تم بولتے ہو بات کرتے ہو، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ تم بول سکتے ہو، ایسے یہ بھی حق ہے۔ اب تلاوت سنیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اس سے میں کیا سمجھ رہی ہوں، اور پھر جب انشاءاللہ آپ اس کی وضاحت پڑھیں گے تو پھر غور کیجئے، پھر اس کے بعد دوبارہ جب آپ اس کو سنیں پھر مزید غور کیجئے۔ تو تدبر صرف ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں آتا، بار بار قرآن کو پڑھنے سے ہی آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے بھی ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے، بھلا کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی دل انہوں نے قرآن کے لیے بند کر رکھے۔ تو سب سے زیادہ جس چیز پر ہمارا دل کھل جانا چاہیے اور دل کو راغب ہو جانا چاہیے وہ قرآن ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سورة الذاریات والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی یا بادلوں کو ادھر ادھر اڑاتی ہیں. ذاریات کا لفظ ذرون سے ہے، ذال را واو، اڑنا، اڑانا، بکھیرنا، جدا کرنا. ذرأت الریح کہتے ہیں ہوا نے ٹکڑے ٹکڑے شدہ چیز کو اٹھایا اور دور لے گئی، جیسے ذرات کو اٹھایا اور دور لے گئی اڑا کے. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے. تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی کو، پولن گرینز کو، بادلوں کو، ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی چیزوں کو، جیسے آج کل پتے گر رہے ہیں فال میں، ان پتوں کو اڑا کر دور لے جاتی. ہوا نہ چلے تو درختوں کے پتے درختوں کے نیچے ہی پڑے رہیں، لیکن وہ ان کی جگہ بدل دیتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے. ضربن بکھیرنے کو کہتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز اکٹھی ہو تو ہوا سے کیا ہوتا ہے، اڑ کے بکھر جاتی ہے. فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو. یہ بوجھ کس چیز کا ہے؟ پانی کا ہے. کروڑوں گیلنز پانی سمندر کی سطح سے جب دھوپ کی شعاعیں پڑتی ہیں تو ہوائیں ان کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتی ہیں. تو مراد ہے پھر یعنی وہ ہوا جو پانی کو لے کے بادل کی شکل میں ڈھل جاتی ہے تو وہ دراصل پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. سوچئے اگر یہی پانی زمین کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہونا ہوتا ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کیا حالات ہوتے. لیکن کتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ ان کو اٹھائے ہوئے لیے چلے جاتی ہیں. کیسی کیسی خدمت پہ معمور ہیں. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، پھر چلنے والی ہیں. جاریات جاریت ان کی جمع، حاملات حاملت ان کی جمع، زاریات زاریت ان کی جمع.
فالجاریات یسرا، پھر چلنے والیاں ہیں آسانی سے، یعنی سہولت کے ساتھ وہ چلتی چلی جاتی ہیں، ان کو چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. آپ ہوا کے چلنے کو دیکھیں، آہستہ ہو، لطیف ہو، تیز ہو، کوئی بھی چیز اس کے سامنے آ جائے تو اس کو چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، چلتی چلی جاتی ہے. اور اسی طرح بادلوں کے راستے میں بعض اوقات جہاز آ جاتے ہیں یا بڑی بلڈنگز آ جاتی ہیں، لیکن وہ بھی ہوائیں آرام سے گزر جاتی ہیں ان کو پار کر کے، کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. یسرا، ان میں سہولت ہے، نرمی ہے، آسانی ہے، طاقتور ہونے کے باوجود ان کے اندر نرمی بھی ہے. فالمقسماتی امرا، پھر تقسیم کرنے والی ہیں کام کو، یعنی کدھر بادل لے کے جانے ہیں، اور ہواؤں کے ساتھ ہی بادلوں کی ڈائریکشنز بھی ہوتی ہیں. اور مقسمات مقسمتن کی جمع ہے تقسیم سے، قسمت بھی اسی سے ہے لفظ. انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ البتہ سچی ہے. توعدون کا لفظ جو ہے وعدہ بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے، یعنی جس کا تم ڈراوا دیے جاتے ہو وہ بالکل سچی بات ہے. اور کس چیز کا ڈراوا دیا جاتا تھا؟ حساب کتاب کا، ثواب کا، آخرت کا، عذاب کا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بات شروع ہوتی ہے واو سے، اور واو ہے قسم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس کو بطور گواہ لاتے ہیں. اور اسی طرح کلام میں قوت اور جلال پیدا کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی قسم کھا کے جو بات کی جاتی ہے اس کا ایک وزن ہوتا ہے. واو حرف عطف بھی ہوتا ہے، اور ایک حرف عطف فا بھی ہوتا ہے. یہاں واو قسم کا، عطف کا نہیں ہے. یہاں قسم کھائے گی ہواؤں کی، پھر فا فا فا، 3 دفعہ حرف عطف فا لایا گیا. یہاں واو بھی آ سکتا تھا، والذاریات ذروا والحاملات والجاریات، لیکن فا کیوں آیا؟ اب یہ تدبر کی بات ہے، غور کی بات. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بات کی جاتی ہے تو جب فا حرف عطف ہوتا ہے تو وہ اسی کی مزید وضاحت ہوتی ہے، وہ اسی کا سلسلہ کلام جڑا ہوا ہوتا ہے. جبکہ واو اگر آئے تو مغایرت کی ہوتی ہے، یعنی ہر بات الگ الگ ہوتی، یہ اور یہ اور یہ، یعنی مختلف باتیں ہوتی. اسی لیے بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ ان چاروں آیات میں ہواؤں ہی کی بات کی گئی ہے. لیکن دوسری رائے کے مطابق ان کے الگ الگ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت کا تو بہرحال ہوائیں ہی کیا گیا ہے، لیکن دوسری آیت میں فالحاملات وقرا، وہ اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو، یعنی بادلوں کو. اور پھر فالجاریات یسرا، جاریات سے مراد کشتیاں لیا گیا ہے، جاریت ان کی جمع. انا لما طغى الماء حملناكم فی الجاریہ، قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ کشتی کے لیے جاریہ کا لفظ بھی آیا ہے. اور فالمقسمات امرا، مقسمات تقسیم کرنے والیاں، یعنی اشارہ ہے ملائکہ کی طرف، یہ معنی بھی لیا گیا ہے. یعنی فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف کام سپرد کرتے ہیں، پھر وہ آگے اس کو مزید تقسیم کرتے ہیں، بندوں کے رزق، بارش، بادل کے کام. اور اس کے بارے میں حضرت علی سے ایک روایت بھی ہے کہ یہ 4 مختلف اشیاء ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے برسر منبر کہا کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہو، جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے سوال کر سکتے ہو. تو ایک شخص نے ان آیات کا مطلب پوچھا، ان کے سوال بھی کتنے اچھے تھے نا، کہ قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے. تو آپ نے اس سے مراد ہوائیں، بادل، کشتیاں اور ملائکہ لیے. کیا کیا؟ پہلی آیت ہوا، دوسری بادل، تیسری کشتیاں اور ملائکہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض نے حاملات وقرا سے مراد عورتیں بھی لیا ہے، جو حمل اٹھاتی ہیں. یہ تمام مادائیں، چاہے انسان ہے یا حیوان ہے، ان سب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر قول میں سچا ہے، اور خصوصاً جو تم سے قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، دوبارہ زندہ کیا جانے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی بالکل درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہوائیں چلتی ہیں
پولن اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے نا. وہ ایک طرح سے بیج ہی ہوتے ہیں، یعنی جو جا کے دوسری جگہ پھینکتی ہیں، پھر ایک جگہ سے پنیری اٹھاتی ہیں دوسری جگہ لے جاتی ہیں، تو اس سے ایک لائف پیدا ہوتی ہے، دوبارہ جی اٹھنے کا عمل ہوتا ہے. اسی طرح اگر حاملات عورتیں ہیں تو اس میں بھی یعنی کہ بچوں کی پیدائش کا عمل بھی جو ہے وہ ایک نشانی ہے. پھر اسی طرح کشتیوں کا چلنا، وہ بھی تمہارا رزق ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں. ہر طرح کے ساز و سامان تمہارے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور ان پر بھی لاکھوں ٹن وزن کی چیزیں رکھی بھی ہوتی ہیں. اور کس طرح سہولت کے ساتھ، یعنی ایک بڑا شپ اگر آپ کو زمین پہ چلانا پڑے آپ چلا نہیں سکتے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اپنے کام کاج بھاگ دوڑ کے کر رہے ہیں، تو جو دنیا کے کام کر رہے ہیں یعنی کہ وہ سور پھونک بھی سکتے ہیں، اور دوبارہ جی اٹھنے کے عمل کے بعد جو ان کی ذمہ داری ہے وہ بھی پورا کرنے والے ہیں. تو چونکہ مکی صورت ہے، مکہ میں جس چیز کی خاص طور پر تلقین کی گئی وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے، یا پھر ملائکہ وغیرہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ سارے وعدے بالکل سچے ہیں، یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں. اور پھر یہ کہ جس طرح اللہ نے دنیا میں تمہاری پیدائش کا، تمہاری خوراک کا، تمہارے رزق کا، تمہارے کاروبار کا یعنی شپس کے ذریعے جو ہوتا ہے، یہ سارے انتظامات کیے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ ایک دوسری دنیا پیدا کر دے. اور صرف یہ کہ وہ تمہاری دوسری دنیا نہیں ہوگی، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بلکہ وہاں کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا، جزا سزا ہوگی، وہ واقع ہونے والا ہے، ہو کر رہنے والا ہے. لا واقع، لام تاکید کا ہے. اور بے شک الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو، مراد ہے حساب کتاب کے بعد جو جزا اور سزا ملنے والی ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی، یعنی قیامت آ کر رہے گی. اور قیامت کا دن جزا و سزا اور اعمال کے محاسبے کا دن ہے، لا محالہ آئے گا، اس کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا. اب اگر اس کو ہواؤں کے ساتھ آپ لیں تو جب ہوا چلتی ہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. وہ تیز چلے، وہ آہستہ چلے، وہ نہ چلے، کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں. اسی طرح آخرت کا دن بھی اللہ کے حکم سے واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ آئے گا تو تم میں سے کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اس کے اوامر کو، تدابیر کو نافذ کر دیں گے. جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے، اسی طرح وہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر چیز تقسیم کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. سورۃ المرسلات آپ نے پڑھی تھی، اس میں بھی ہواؤں کا ذکر تھا. پھر اسی طرح جیسے اس سورت کے الفاظ ہیں والذاریات ذروا، پھر اسی کے وزن پر والمرسلات عرفا کے تھے، پھر والنازعات غرقا، پھر والعادیات ضبحا. تو یہ قرآن کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں سمجھائی ہیں. تو بہرحال یہاں خاص طور پر ہواؤں کا ذکر کیا گیا، اور ہواؤں کے مختلف کام ہیں. کچھ ایسی ہیں کہ جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، کچھ پھر بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھر ان کو چلاتی ہیں، پھر کچھ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور کچھ عذاب کا پیغام لے کر آتی ہیں، تباہی بھی لے کر آتی ہیں، ہریکینز وغیرہ. کچھ وہ ہیں جو زمین کو صاف کر دیتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو زمین پر چیزیں بکھیر دیتی ہیں. تو قرآن مجید میں 8 قسم کی ہواؤں کا ذکر ملتا ہے. 4 رحمت والی ہیں، الناشرات، المبشرات، المرسلات اور رخاء.
ناشرات جو بادلوں کو بکھیرنے والی ہیں، مبشرات جو بشارت دینے والی ہیں، مرسلات جو آہستہ آہستہ چھوڑی ہوئی ہیں، الرخا جو نرمی کے ساتھ چلتی ہیں. اسی طرح 4 عذاب والی ہیں، العاصف عین صاد فا، قاصف طوفانی ہوائیں ہیں جو سمندروں میں ہوتی ہیں. آصف اور قاصف دونوں سمندروں میں چلتی ہیں، بعض اوقات کشتیوں کو ڈبو دینے کا سبب بن جاتی ہیں. اور العقیم اور الصرصر یہ ہوائیں خشکی میں ہوتی ہیں. ہواؤں کے بہت سے فائدے بھی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ بارش میں مددگار بنتی ہیں. اور پھر بارش کس چیز کا سبب بنتی ہے؟ زمین میں رزق کا. اور ہوائیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں جو نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہیں. وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے ہواؤں میں اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے. پھر ان کی تاثیر بھی فرق ہوتی ہے، کسی ہوا میں نرمی ہوتی ہے، کسی میں گرمی ہوتی ہے، لو ہوتی ہے، کوئی ٹھنڈی ہوتی ہے، یخ. ابھی آپ دیکھیں کہ جب سردی آتی ہے تو وہ سردی محسوس کب ہوتی ہے؟ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. تو مختلف کاموں پر معمور ہیں یہ ہوائیں، اور مختلف طریقے سے آتی ہیں، اور ان کو بھیجنے والا اللہ ہی ہے، ان کو چھوڑنے والا اللہ ہی ہے. ہواؤں کے ذریعے ہی پانی آتا ہے، یعنی بارش کی شکل میں. ہواؤں کے ذریعے ہی زمین کو زندگی ملتی ہے، یعنی ان بارشوں کے ذریعے پھر مختلف پھل پیدا ہوتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. ہوائیں کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں. ایک قوم کو ہوا کے ساتھ ہی تباہ کیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو ڈرتے تھے، اور ہوا کے چلنے پر اللہ سے خیر مانگتے تھے. یہاں تو اکثر ہوا چلتی ہے اور بعض اوقات بہت تیز چلتی ہے، تو یہ دعا سب کو آنی چاہیے. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. جو ہی ہوا چلنے لگے تو اس سنت پر عمل کر لیا جائے تاکہ وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے. پھر یہ کہ ہوا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تیز بھی ہوا ہو تو ہوا کو برا بھلا نہ کہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے. تو سلمہ نے کہا بس ہوا اللہ کی رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی. تو آپ نے فرمایا تو جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو، بلکہ اللہ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو. آپ نے فرمایا ہوا کو ملعون نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو پلٹ کے لعنت کرنے والے پہ آ جاتی ہے وہ لعنت. تو ہواؤں کے بعد جو دوسری آیت کے اندر بادلوں کا ذکر ہے، تو بادل بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، لیکن بادلوں کے اندر پانی کے علاوہ برف اور اولے بھی ہوتے ہیں. تو غور و فکر کے بہت سے علامات ہیں اس میں کہ کس نے وہ اتنا بھاری بوجھ ان کے اوپر ان ہواؤں نے اٹھایا ہوا ہے، اور کون ہے یہ سب کچھ لادنے والا، اور کس نے ان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں ٹھہرایا ہوا ہے. اگر یہ سب کچھ زمین کی سطح پر ہوتا تو کتنا مشکل ہو، اور اگر یہ بہت اونچا ہوتا تو ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا. ایک مناسب فاصلے پر ان کو رکھا ہے. اور پھر کون ہے جو بنجر زمین کو ان ہواؤں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے بارش برسا کے سیراب کرتا ہے؟ کون وہاں مخلوق پیدا کر دیتا ہے؟ تو یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے، یعنی بارش کے آنے کے بعد زمین سے سبزے کا اگ جانا دلیل ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا. انما توعدون لصادق، کہ یہ بالکل سچی بات ہے. اور پھر یہ کہ بادل کوئی شور نہیں مچاتے. ہوا کا کبھی کبھی شور ہوتا ہے لیکن بادلوں کا کوئی شور نہیں. فالجاریات یسرا، اتنے معصوم سے لگتے ہیں، خاص طور پر جب بڑے بڑے گالے سے اڑ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کتنے سکون سے، کوئی ان کو افراتفری نہیں، کوئی کسی کو دھکے نہیں مار رہا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کر رہا، چلتے چلے جا رہے، پورے کے پورے سرنڈر کر کے تابع ہو کے، اور کس کی خدمت پہ لگے ہوئے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے. تو یہ اصل میں ہمارا رزق اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. اس بارش کے اندر رزق رکھا ہے اللہ نے ہمارے لیے جو آسمان سے آتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کوئی باؤنڈریز کی پابند نہیں ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کے اوپر
اور خشکی سے سمندر پہ یا سمندروں سے خشکی کے اوپر آسانی اور سہولت کے ساتھ چلتے چلے جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ کس طرح ہوائیں بھی اور بادل بھی اور فرشتے بھی یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہیں. اور اگر مقسمات امرہ سے مراد فرشتے لیں تو آپ دیکھیں کہ فرشتوں کے اندر کتنے کام تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. کچھ فرشتے جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہمارے آگے اور پیچھے. کہا جاتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. پھر اسی طرح ہمارے اعمال لکھنے پر دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں جو عصر کی نمازوں میں آتے ہیں. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے ہم نشین ہوتے ہیں فرشتے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو مدد کرتے ہیں. یعنی ان کے لیے یعنی ایک طرح سے دلوں کو مسخر کرنے والی چیز. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص رات کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے مغرب کے بعد 10 دفعہ. بہت آسان کلمہ ہے لیکن فائدہ کتنا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد 10 دفعہ اس کو پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دے گا جو صبح تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے. اور شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ وسوسے ڈالنا اور پریشان کرنا. پھر اسی طرح جو لوگ نیک مقصد کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ عز و جل کی محبت والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور وہ اپنے گھر لوٹنے تک فرشتے کی جھنڈے کے نیچے ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ وہ آ رہا ہوتا ہے. اگر یہ نظر آ جائے تو آپ اللہ کے راستے میں نکلنے اور یہاں آنے کو کچھ مشکل نہ سمجھیں. ہمیں ہوتا ہے نا کہ اچھا آرام سے گھر میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں کیونکہ ٹھنڈک ہے، سردی ہے، کیا اب تکلیف اٹھا کے جانا. لیکن اگر وہ فرشتے جو ساتھ اللہ نے لگائے ہیں وہ ہمیں نظر آ جائیں تو اتنا ہم آنر فیل کریں کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح قدردانی کرتا ہے اور اس طرح ان کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے. اور پھر طالب علم کے راستے میں تو اپنے پر بھی بچھاتے ہیں. یعنی خاص طور پر نیکی کے کئی کام ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نکلتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر جب آپ نکلتے ہیں تو وہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب علم رضا بما فیہ، یعنی فرشتے بھی ان سے راضی ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں. اور پھر ذکر کی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کا وہاں جائزہ لیتے ہیں. پھر جو باوضو رات سوتے ہیں ان کے لیے رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں، صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، جس کے سلام کا کوئی جواب نہ دے اس کو وہ جواب دیتے ہیں. پھر جب کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے آمین کر کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. صفے ملانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. دعائے خیر اور دعائے رحمت بھیجتی ہیں. پھر سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کہتے ہیں، دعاؤں پہ آمین کرتے ہیں. یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جن کا ہمیں غائبانہ طور پر وحی کے ذریعے علم دیا گیا ہے. اب ایک نشانیاں ہیں جو کونی ہیں، ہواؤں کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں، بارش کی شکل میں، نباتات کی شکل میں. اور ایک کیا ہے؟ دوسری شرعی آیات ہیں جو وحی کے ذریعے ہمیں پتہ چلی ہیں کہ فرشتے کیا کیا کرتے ہیں، کتنے کام تقسیم ہیں ان کے درمیان. اور یہ دونوں کیا گواہی دیتی ہیں کہ قیامت آ کے رہے گی، جزا و سزا کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اور اس پر پورا یقین ہونا چاہیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور قیامت آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ حساب ضرور ہوگا، بدلہ دیا جائے گا. قیامت فیصلوں کا دن ہے، ہر ایک کا حساب ہوگا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہے لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا.
کہا جائے گا این الامۃ الامیہ، امی امت کہاں ہے اور اس امت کے نبی کہاں ہے؟ تو ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. پھر حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ ہوگا. آپس میں کیے گئے ظلم کا بدلہ ہوگا. یعنی اللہ کے حقوق کا حساب بھی ہوگا، بندوں کے حقوق کا حساب بھی ہوگا. ایک ایک درہم اور اشرفی کا بھی حساب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک اشرفی یا درہم بھی ہو، یعنی کسی کا آپ نے $1 بھی دینا ہو، تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے. تو اس معاملے میں بہت محتاط رہیے. چھوٹی سی بھی کسی کی امانت ہے، کسی کی چیز ہے، فکر کیا کیجیے اس کو لوٹانے کی. نہ حق، نہ روا، نہ جائز کسی کا کوئی اعمال ہمارے ذمے نہ آئے. یعنی ہم دنیا میں ہی دے ڈالیں بجائے اس کے کہ قیامت کے دن پھر ہمارے اعمال سے کچھ نکالا جائے. نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا. جب اعمال ختم ہو جائیں گے تو برائیاں بدلے میں دے دی جائیں گی. ہر انسان سے سوالات پوچھے جائیں گے، عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، جسم کے بارے میں، کس چیز میں گھلایا. دنیا میں دی گئی نعمتوں کا حساب ہوگا کہ ان کو کہاں استعمال کیا. معمولی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جی استاذہ جی، زاریات کے حوالے سے ہی ایک چیز ذہن میں آئی کہ جس طرح ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بادل اور اتنی بارش، کتنا پانی اور کتنی برف اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح اکثر دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہاز بھی جو ہیں وہ ہواؤں کے رخ پر چڑھ اور اتر رہے ہوتے ہیں. اگر ہوا کا رخ ان کے موافق نہیں ہے تو وہ جہاز پھر اس سائڈ سے نہیں چڑھیں گے. ان کے جو ڈپارچر ہے یا آف کرنا ہے وہ ان کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو جاتے ہیں کہ جس سائڈ میں چل رہی ہوتی ہے. تو سوچنے دیکھنے سے ہمیں کتنی چیزیں قرآن کے حوالے سے پتہ چلتی ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، دیکھتے ہی نہیں ہو. دیکھیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی. اس سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، نظر نہ آنے والی چیز کا ذکر کیا ہے، اور وہ اتنے اہم کام کرتی ہے اور اسی پہ ہمارا رزق بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس کو اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے قیامت سے کہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی سامنے، لیکن وہ اس طرح وہ بھی آ کر ہی رہے گی. سادہ جی، اب تک جتنی آیات پڑھی نا، ان سے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ زندگی کے رواں دواں ہونے کا احساس ملتا ہے یہاں پر نا، کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک مسلسل حرکت میں ہے. تو ہم یہ دیکھیں نا کہ کانشیسلی اور انکانشیسلی ہمارا موومنٹ جاری ہے. انکانشیسلی یہ کہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں، اور کانشیسلی یہ کہ ہم دنیا کے کاموں میں جو اپنے چلنا پھرنا اور کام کاج وہ تو ہمارا رہتا ہی ہے. تو ہم یہ دیکھیں نا کہ جس مقصد کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں وہ مقصد ہے کیا؟ صرف دنیا کا حصول ہے یا آخرت کا حصول ہے؟ اور پھر یہ کہ ہر چیز کے موومنٹ کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور اس کے چلنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کا پھر ایک آخری انجام بھی ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا موومنٹ آخری انجام پہ کہاں ہونے والا ہے. آپ بات کر رہی تھی نا کہ مطلب زندگی کے رواں دواں ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو آکسیجن نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. کہیں بھی ہوا کا داخلہ بند ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ ان کہتے کہ دم گھٹ رہا ہے. تو دم کیوں گھٹتا ہے؟ یعنی کتنی کروشل ہے وہ چیز جو نظر بھی نہیں آتی، لیکن ہم اس پہ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں، ہماری لائف اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پہ یہ معلوم چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. اب جیسے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں جب ہم علم کے راستے میں آ رہے ہوتے ہیں، ایک جھنڈے والی اللہ کے جھنڈے کے تلے آ جاتے ہیں.
ویسے کہتے ہیں کہ اگر جھنڈے والی گاڑی ہے تو لوگ بڑی روب سے اسے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حکومت کی گاڑی ہوتی ہے. لائک یوزلی ان دا لائک پالیٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑیوں مرسیڈیز پہ بڑا سا جھنڈا لگا ہوتا ہے, پتہ دور سے چل جاتا ہے جی یہ بڑے لوگوں کی گاڑی ہے. لیکن ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں جب ہم اللہ کے راستے کے لیے نکلتے ہیں. تو علم نہیں تھا. سیکنڈلی ابھی آپ نے جیسے کہا سانس کی بات, کہ سانس انویزیبل ہے بٹ اٹس سو امپورٹنٹ, کہ ابھی میں ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ اگر انسان 3 دن کھانا نہ کھائے تو رہ سکتا ہے, 6 دن کھانا نہ کھائے تو رہ سکتا ہے, 3 دن پانی نہ پیے تو رہ سکتا ہے, لیکن اگر 3 منٹ سانس نہ آئے تو نہیں رہ سکتا. تو ابھی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انویزیبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے, یہ اگر 3 منٹ کے لیے بھی رک جائے تو بس انسان ختم ہو جاتا ہے. یعنی تو سب سے زیادہ سب امپورٹنٹ سے یہی زیادہ ہوا ہے سانس, ہمارے لیے, جی اور یہ کتنی خاموشی سے انویزیبلی آگے پیچھے ہمیں سرو کر رہی ہے, جس کو ہم دیکھتے بھی نہیں, اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. میں ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ انویزیبل ہے. ہم نارملی جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں ان کو تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور کبھی مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چیز تو نظر نہیں آ رہی, جن نظر نہیں آ رہے اور فرشتے نظر نہیں آ رہے, اور یہ نہ نظر آنے والی چیز کتنے ہمارے کام بھی کر رہی ہے اور ہماری ہلاکت کا باعث بھی ہو سکتی ہے. یہ نرمی اور سختی دونوں ہی ہیں اس میں. السلام علیکم. ابھی پرسوں جو ہوا چلی تھی پوری رات, مطلب اتنی طوفانی ہوا تھی کہ پوری رات ایسا ہوتا رہا کہ اب کیا کیا اکھاڑ کے صبح لے جائے گی. لائک پتہ نہیں باہر جھولا جو پڑا ہے وہ اڑ گیا ہوگا, اور ہمیں ایسے اتنی اپنی چیزوں کا یاد آ رہا تھا کہ باہر جو چڑیا کا کھانا ہے وہ تو سب اڑ گیا تھا. لیکن جب صبح اٹھے تو جو درخت اتنے خوبصورت جو ان کے پتوں کے رنگ تھے نا, ایک دن پہلے میں نے دیکھے تھے کہ یہ پنک اور یلوئش تھا, وہ صبح بالکل بغیر پتوں کے کھڑے ہوئے تھے. ایسا کیا انسان کی اوقات ہے, ایک رات میں کیا بدل گیا, بالکل سین بدل گیا. آج سب اجڑا ہوا سا لگ رہا تھا, جب صبح آ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا سارے پتے زمین پر پڑے ہیں اور یہ جو درخت تھے وہ اجڑے ہوئے سے کھڑے کتنی تھے. بڑی عبرت کی چیز ہے کتنی یہ, عبرت آئی لیکن ہم آج اس سبق نہیں درخت کو دیکھ کے کہ میں نے کہا یہ کتنا ہرا بھرا تھا کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے, نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں, اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے, اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی باجی کلیئر آ رہی ہے. چلے الحمدللہ. آپ نے زوم ڈسکشن کا بتا دیا, ایکچولی میرے کچھ منٹ کے لیے ڈسکنیکٹ جی ہوا جی تھا. باجی, وی آر ڈن ود دیٹ. اوکے جی, الحمدللہ. سو وی آر ڈن ود دس, اینڈ ہم نے تفسیر بھی سن لی اور ترجمہ بھی ورڈ ٹو ورڈ سن لیا. تو جناب ذرا ہم آج سیشن شروع کرتے ہیں اور اس سے ڈسکشن کا, اور اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں اپنی ایڈمن ٹیم کا تعارف آپ سے کرواؤں جو آج میرے ساتھ ہے. ان لوگوں کے ساتھ آپ بہت سے سیشن سے کنیکٹڈ ہیں, لیکن آج اچھا ہے کہ یہ خود ہی بتائیں اپنے نام اور کیا کام یہ کرتے ہیں. جی جناب ایڈمن بتائیے. شفق. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تو بیسکلی یہی کام ہے کہ میں آن لائن جتنا بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ آپ کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے زوم لنکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, یا پھر آپ کے ہوم ورکس ہیں, یا پھر جو بھی آپ کے کورس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یا بڑی بڑی چیزیں ہیں, ان میں باجی کے ساتھ انوالو رہتی ہوں. اور الحمدللہ بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر کثیرا. اتنا ہی جو بہت ہے کافی. جی الحمدللہ. آپ موجود ہیں؟ ہیلو آمنہ, آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم. جی اصل میں آپ کے بیچ میں آواز ڈراپ ہو گئی تھی, اب آئیے. جی جی
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना इरफान है और मैं Q&A सेशंस देखती हूँ, फेसबुक के सारी जो स्ट्रीमिंग वगैरह है उसको लुक आफ्टर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब फेसबुक में जो भी आपसे कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आमना इरफान कर रही होती हैं, वो वहाँ से सारी हैंडलिंग कर रही होती हैं। सोहा हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। मेरा नाम सोहा है और मैं शफक बाजी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। जी मेरा नाम सोहा है और मैं शफक बाजी को असिस्ट करती हूँ ये जूम वेबिनार को होस्ट करने में। नमाज पढ़ रही, नमाज पढ़ो। मैम नेट प्रॉब्लम्स हो रही है। जी नीलोफर भाजी दोबारा ज्वाइन करिए इसीलिए। तब तक हम सब मिलके इस्तिग़फ़ार करते हैं। जी जनाब, किस किसने तारुफ करवा दिया अपना, कौन रह गया अब? बाजी बस सोहा करा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करा दिया है और समरा बाजी ने अभी ज्वाइन नहीं किया। ओके, शाहिदा है हमारे साथ मौजूद? अगर शाहिदा मौजूद हैं तो शाहिदा को भी इंशाल्लाह माइक दीजिएगा। तो हम जनाब अपना सेशन शुरू करते हैं। ये चंद मुट्ठी भर साथी हैं लेकिन माशाल्लाह ये मुसलसल ये सारे प्रोग्राम कंडक्ट करने में, रमज़ान में भी 30 डेज आपके साथ शरीक रहे, रमज़ान के सेशंस में, कुरान के मोती में भी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स अपने पार्ट पे जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सब मिलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को समझें, क्योंकि समझाने से ज्यादा मकसद समझना होता है और असल काम यह है कि हम सब मिलके अपने अमल को बेहतरीन बना लें। ठीक है ना जी, सबकी यही नियतें होंगी। तो चलें जी शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम आज के क्या डिस्कस करेंगे। जो कुछ आपने पढ़ा सवाल मैं करती हूँ, जो जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए मैं उनसे इंशाल्लाह उनके नाम लूंगी तो वो जवाब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला सवाल, कुरान मजीद पढ़ने और समझने के कितने दर्जात हैं? तो जनाब सबसे पहला हाथ आलिया उमैद अली का खड़ा हुआ है। आलिया आप बताएंगी? माइक खोलिए अगर बताना चाहती हैं तो। आलिया कोई और साथी बताना चाहता है तो वो अपना माइक खोले और अपना नाम ले। रुखसाना था। ये रुखसाना फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये सबसे पहले तो उसे क़राअत करनी चाहिए और फिर उसके मायनों को समझना चाहिए, फिर तफसीर को जानना चाहिए, फिर मज़ीद गौर व फिक्र करना चाहिए, फिर उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हर आयत को इस तरह से सोचना चाहिए कि हमें उस पर किस तरह से अमल करना चाहिए और शब रोज़ जो है उस पर अमल करते हुए गुजारने चाहिए, इन आयतों को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, खूब अच्छी तरह समझ के आपने लिखा। अपने इस तरह से जज्ब करना चाहिए जैसे स्पंज के अंदर पानी जज्ब हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसे हमें तौफीक दे कि हम कुरान को अपने अंदर ऐसे जज्ब कर लें जैसे स्पंज के अंदर पानी जज्ब हो जाता है। आमीन। और आपके आमीन। आपके लिए सारी चीजें अल्लाह ताला आपको करने की और हम सबको करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। नेक्स्ट लेते हैं जी। आज के सबक में तदब्बुरुल कुरान के कौन कौन से नुकात बताए गए हैं, कुरान पे तदब्बुर करने के हवाले से जो बताए गए थे। जो बताना चाहे वो अपना नाम ले,
माइक खोल कर तो हम मौका देंगे। सलाम हो चुका, आप सलाम नहीं करना, वो सैरिश बताएं बाजी। जी सैरिश फरमाइए। कुरान को सही तौर पर पढ़ना है, जितनी दफ़ा भी कुरान पढ़ा जाएगा उतनी दफ़ा आपके जो है दिल में उतरेगा। उसके बाद कुरान को सुनना, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है और इसके तदब्बुर पे जो है गहरा जो है वो फहम पैदा होगा। उसके अलावा कि इस सूरत को बहसियत देखना है कि इस सूरत के अंदर क्या मजमून है, इस सूरत का पिछली सूरत और अगली सूरतों से क्या ताल्लुक है, ये सूरत मक्की है या मदनी है, और सूरत का जो ताल्लुक है वो कौन से ग्रुप से है, सूरत तवील है या मुख्तसर है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह आपने बताया। दो चीजों को और शामिल कर लें कि कुरान के मायने को जानना और हर लफ्ज़ पे गौर व फिक्र करना कि इन अल्फाज के क्या मायने और आयत का क्या रब्त है, जो हम इंशाल्लाह मायने कलमात आपको कराएंगे और जब वफ़क़ात तदब्बुरिया करेंगे ना तो इंशाल्लाह वहां पर समझेंगे इन चीजों को। बारक अल्लाह फी इल्मिक। सैरिश तो और आप सब, आप में से कई साथी तो हमारे साथ बहुत अरसे से ज्वाइन इन है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि कितना हम बेहतर तरीके से चीजों को अब समझ पा रहे हैं। ठीक है जनाब, अब हम उन साथियों को लेते हैं जो चैट पे हमारे साथ मुसलसल लिख रहे हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे मुसलसल आंसर्स आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि वो सब शामिल हैं। तो जनाब अब हमारी चैट एक्टिविटी है, आपके सामने है, खाली जगह पुर करें। देखते हैं जी चैट में आप क्या आंसर लिखते हैं। सूरत ज़ारियात कौन सी सूरत है और इस सूरत का मरकजी नुक्ता नजर क्या है, देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं चैट में। जी माशाल्लाह, इतने सारे लोगों ने लिखा है मक्की सूरत है। ठीक है जनाब, और मरकजी नुक्ता नजर क्या है? रिज़्क, बिल्कुल माशाल्लाह। समीना लतीफ, जूबी रेहान, जिन्होंने फिर इसके अलावा अनस मेहरो और अनम मुमताज, इन्होंने और सैरिश अंसारी और बहुत से आगे मजीद और डॉक्टर वजिया, इन सब ने रिस्क भी अब साथ साथ बताना शुरू किया है मक्की सूरत के साथ। तो जिनका नाम मैं लेने से रह गई, ये ना समझे कि आपका नाम नहीं है, आपने यहाँ लिखा। अल्लाह के फरिश्तों ने हर डॉट जो आपने टाइप किया उसको अपने पास लिख लिया कि इल्म का सफर आपने करने के लिए मेहनत शुरू कर दी है। माशाल्लाह, बारक अल्लाह फी इल्मिक व अमलिक। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्या सूरत ज़ारियात का कोई दूसरा नाम भी है? जी चैट में बताइए, क्या इस सूरत का कोई दूसरा नाम है? अगर है तो बताइए। माशाल्लाह, राबी सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, कोई नाम नहीं, और फिर एक लाइन आ रही है आगे कि जी कोई नाम नहीं है। तो जैसे कुछ सूरतें होती है ना, जैसे आप पढ़ेंगे कि कुछ सूरतों के एक से ज्यादा नाम है, लेकिन सूरत ज़ारियात का सिर्फ एक ही नाम है। एक और खाली जगह पुर करें, ये भी चैट एक्टिविटी हम लेते हैं कि वज़ारियाती ज़रवा, कसम है उन डैश की जो बखेरने वाली हैं उड़ाकर। क्या आएगा यहाँ पर? जी हवाएं। माशाल्लाह, शुमाइला रहमत, डॉक्टर वजीहा, हबीबा करीम, सादिया खालिद, और सब एक लाइन लग गई। शुरू के चंद नाम पढ़ देती हूँ जो पहले लिखते हैं, बाकी तो माशाल्लाह फिर सब साथी लिख ही रहे होते हैं, मुमकिन नहीं होता सबका नाम लेना बाज़ औक़ात। चले जनाब, हवाओं की कसम है उन हवाओं की। तो अब देखें, इतना से तर्जमा तो आपको याद हो गया ना, आज आपने ये याद कर लेना है। वज़ारियाती ज़रवा, कसम है, वाव कसम के मायनों में हो गया, ज़ारियात हवाओं की, और क्या करती हैं? बखेरने वाली है उड़ाकर। नेक्स्ट देखें जी, अब ये कुछ आपके रिफ्लेक्शंस लेते हैं। आप में से जो शेयर करना चाहे अपना नाम बताए। बादलों और बारिश को देखकर आप अल्लाह की कुदरत के बारे में क्या महसूस करते हैं? समन महमूद, आप शेयर करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है हमारे लिए बादलें जो है बहुत ही मुफीद बनाए हैं। जैसे कि डॉक्टर साहबा ने बताया है कि अगर पानी जो है जिस तरह से एक कसीर मकदार एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन के थ्रू जाती तो कितना मुश्किलात होती। तो अल्लाह ताला ने ये आसान कर दिया है कि बादलें जो है जब हज़ारों मिलियन टन जो है हवा की तरह के ज़रिए ऊपर उठाती है और जहाँ पर बरसाना है जज़ाकल्लाह खैर। हबीबा, मुख्तसर बात करनी है क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और मैं कुछ और सब साथियों को भी लेना चाह रही हूँ। ठीक है, आप ये महसूस करती हैं, अपनी फीलिंग बताएं। उस्तादा ने तो जो बता दिया, आप क्या महसूस करते हैं बादलों को और बारिश को देख के? कोई जी फीलिंग? राबिया बताएं। जी राबिया बताइए। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि साइंटिफिकली हमें बताया जाता है कि बादलों से पानी निकलकर या बारिश बरसती है या ओले गिरते हैं, लेकिन जब भी कभी प्लेन थ्रू होता है इन बादलों से तो कभी कोई रुकावट नहीं आई। ये अल्लाह का कैसा मौजज़ा है
کہ جب وہ آسمان پر ہیں تو وہ کتنی نرمی سے اپنے اندر بغیر رکاوٹ بنے آمد و رفت نہیں روکتے پلین کی کسی اور چیز کی، لیکن جب وہ برستے ہیں تو اتنے ٹنز اتنے گیلنز پانی برستا ہے اور ایک دم سے نہیں بکٹ کی طرح گر جاتا، کیسے چھن چھن کر آرام سے ہمارے لیے پراپرلی اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کے برستا ہے۔ بہت اچھا انالائز کیا آپ نے، الحمدللہ۔ سمن آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میم ہم بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بہت بڑی رحمت ہے ہمارے لیے بادل اور ہوائیں، اگر یہ دونوں نہ ہوں تو انسان کسی کام کا نہیں، اگر بادل نہ ہوں تو صحرا ہو جائے گا، کہیں سبز نہیں، کچھ نہیں، اور اگر ہوائیں نہ ہوں تو انسان کسی بھی کام کا نہیں ہے، زندہ ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بڑی رحمت ہے۔ سمن آپ کی کیا ایج ہے؟ میری 19 سال ہے۔ یو لک سو ینگ، آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ پڑھتی ہیں آپ؟ کیا جی پڑھتی ہیں؟ ابھی میں نے بی اے کا فارم بھرنا تھا لیکن وہ رہ گیا، لیٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، ابھی آپ یہ کریں اور ساتھ ساتھ وہ بھی بھر دیجیے گا انشاءاللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت کرے۔ آگے چلتے ہیں جی، تھوڑا تھوڑا ساتھ انٹرو بھی لیتے جا رہے ہیں نا آپ کا، انشاءاللہ ہم نے اس سفر میں ساتھ رہنا ہے تو ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کرتے جائیں گے۔ نیکسٹ ہے جناب آپ کا کہ بہت سے مفسرین کی رائے ہے کہ ان چاروں آیات میں جو یہاں لکھی ہیں، وَذَارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، ان چاروں آیات میں ہواؤں کی بات کی گئی ہے، لیکن کچھ دوسرے مفسرین ان چاروں آیات کے الگ الگ معنی بھی بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہیں بتائیے، جو بتانا چاہے نام بتائیں۔ وجیہ میں بتاؤں؟ جی وجیہ، ڈاکٹر وجیہ بتائیے۔ جی، حضرت علی سے جب کسی شخص نے پوچھا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ہوائیں، بادل، ملائکہ۔ وہ آگے یہاں اچھا، پر آپ وہ ہم الگ پوچھیں گے انشاءاللہ، اس کے علاوہ اگر پتہ ہے تو بتائیے۔ چلے ڈاکٹر وجیہ، آپ سے جب حضرت علی والا آئے گا نا تو آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ شافیہ آپ بتائیں گی؟ جی باجی، زاریات سے مراد ہوائیں، حاملات سے مراد بادل، جاریات سے مراد کشتیاں، اور مقسمات سے مراد ملائکہ۔ ٹھیک ہے، تقسیم کرنے والی ہیں کام کو ملائکہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک۔ ٹھیک ہے جناب، الحمدللہ۔ چلیں جی، یہ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ خالی جگہ پر کریں، ہے ہی کس کے بارے میں؟ حضرت علی کے بارے میں، اور میں نے کہا تھا ڈاکٹر وجیہہ سے کہ آپ بتائیں گے۔ اب بتائیے جی وجیہہ، آپ بتانا چاہ رہی تھی، بتائیے، مائک جی، کھولیے۔ اس سے مراد ہوائیں، کشتیاں، ملائکہ اور بادل لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوائیں، بادل، کشتیاں اور ملائکہ، ٹھیک ہے، آلموسٹ وہی بات ہے، لیکن کیونکہ ہم نے یہ الگ سوال اٹھایا تھا ایمفسائز کرنے کے لیے تو الحمدللہ آپ نے یہاں اس کا جواب دے دیا، بارک اللہ فی علمک۔ چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ کچھ آپ سیکھتے تو ہوں گے نا کہ جب آیات کو سنے تو اس میں سے کیسے اپنے غور و فکر کے لیے کوئی چیز سمجھنی ہے، اٹھانی ہے، کنکلوڈ کرنی ہے۔ بہت سے اور بھی سوالات ہم بنا سکتے ہیں لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے، دل تو کرتا ہے ایک سیشن صرف ریویو سیشن کوسچن آنسرز پہ رکھا جائے، چلے انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو رکھیں گے۔ اچھا جناب، وَذَارِيَاتِ ذَرْوًا، ہواؤں کے مختلف کام کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ کون بتانا چاہے گا؟ میں بتاؤں آپ؟ زونی بول رہی ہوں۔ چلیں زونی، دو جی، کام آپ بتائیں، دو بتائیں۔ ہوا سے یہ ہے کہ وہ پانی کو لے کر جب اوپر بادلوں میں جاتا ہے تو وہ بادلوں کے ذریعے بارش ہوتی ہے، اور جب بارش برستی ہے تو آگے انسانوں کو بھی اور جانداروں کو سب کو زندگی ملتی ہے اور رزق ملتا ہے۔ گڈ، ٹھیک ہے، زونی نے جناب ایک بتا دیا، اور کون بتائے گا؟ مزید کیا بتانا چاہیں گے؟ جی، کیا فائدے ہیں ہواؤں کے، کون کون سے اور کام ہیں؟ یہ تو ایک کام ہو گیا نا، کوئی اور بتائے گا کچھ؟ طاہرہ یاسمین بتاؤں ٹیچر؟ جی بالکل، فرمائیے طاہرہ۔ ایک تو ان سے پولینیشن ہوتی ہے، جب چلتی ہیں تو پولنس کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، اس سے پودے ڈفرینٹ قسم کے یا ڈفرینٹ جگہوں پہ پودوں کی نشو نما ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں آکسیجن ہوتی ہے جس سے ہم سانس لے سکتے ہیں ہواؤں سے۔ ٹھیک ہے، اور تو وہ تو زندگی بخش ہوائیں ہوں گی نا، خوشخبری لانے والی بھی ہوتی ہیں، اور جن سے ہم سانس بھی لیتے ہیں، اور کچھ عذاب والی بھی ہوتی ہیں۔ جی ہیریکینس بتائیے۔ جی جی، جو ہوتے ہیں جو تباہی لاتے ہیں، ٹورنیڈوز ہیں، ہریکینز ہیں، بالکل، اور پھر جو یعنی وہ ہم تو اسے کہہ دیتے ہیں نا نیچرل پروسیس، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہے جس چیز
کو ہمارے لیے مشکل بنا دے. اور پھر یہ کہ یہ زمین کی صفائی بھی کر دیتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ ہوا سے کیا ہوتا ہے, چیزیں اڑ کے صاف ہو جاتی ہیں, غائب بھی ہو جاتی ہیں, بکھیر بھی دیتی ہیں. تو یہ سارے کام ہیں ہواؤں کے. دکھائیے جی. تو جناب یہ پالینیشن کی جو بات ہو رہی ہے نا, تو ذرا آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے اس ہفتے, ذرا پڑھیے گا پالینیشن کے بارے میں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا زبردست طریقے سے ہوائیں اس میں اپنا کام کر رہی ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب, خالی جگہ پر کریں. کیا لفظ آئے گا یہاں پر کہ ہوا کو ملعون مت ٹھہراؤ, یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے. یاد رہے کہ جس آدمی نے کسی چیز پہ لعنت کی جو اس کا مستحق نہ ہو, تو وہ لعنت کیا ہو جائے گی, کیا ہو جائے گی؟ کون بتانا چاہے گا؟ جی انس مارو. جی جی بتائیے. شاہدہ نسیم. جی فرمائیے انس, آپ بتائیے. وہ لعنت اسی پر جو ہے وہ پلٹ کر پھر آتی ہے, اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے اس لعنت کا, تو اس کے اوپر ہی جو ہے وہ لعنت پلٹ کر آتی ہے. بالکل. ڈاکٹر وزیہ اور انس سے سب سے پہلے جواب دیا, تو میں نے کہا اس طرح انس اپنے منہ سے ہی خود یہ بات بتائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے پھر کیا سیکھا کہ ہم کیسے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں لعنت ہو اس بات پر, لعنت ہو اس کام, لعنت ہو اس پر. لیکن وہ لعنت اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو پلٹ کے خود بھی آئے گی. تو ایسے الفاظ نہیں بولنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. نیکسٹ دیکھیں, آج کے سبق میں فرشتوں کے کون کون سے کام بتائے گئے ہیں. بہت سارے, تقریباً 14 کام بتائے گئے تھے. ہم کچھ لیتے ہیں آپ سے. کون بتانا چاہے گا؟ جو بتانا چاہے بتائیں کیا کام کرتے ہیں فرشتے. مختلف احادیث شیئر کی گئی تھی. شمیم اختر. جی فرشتے جو ہیں بہت سارے کام انجام دیتے ہیں. ایک تو ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ہمارے ہم نشین فرشتے کہلاتے ہیں. اور کسی مجلس میں ہم شریک ہوتے ہیں تو وہاں بھی فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو گرا دیتے ہیں. علم حاصل کرنے کے لیے ہم نکلتے ہیں تو فرشتے پر پھیلا لیتے ہیں. اور جب ہم کوئی پسندیدہ کام کے لیے نکلتے ہیں, جب بھی فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر ہماری حفاظت کرتا ہے. خیر کا کام کرتے ہیں تب بھی فرشتے کام کرتے ہیں. اور اگر ہم سلام کریں کسی کو اور جواب نہ دے کوئی, تو اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات لگی ہمیں. اور دعا پر آمین کہنے والے فرشتے ہوتے ہیں, خیر کی بات بتاتے ہیں ہمیں. اور جو اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو چوٹیاں مچھلیاں وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں اس کام کے اوپر. اور ذکر کی مجلسوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. تو آپ محسوس کریں جب بھی کسی ذکر کی مجلس میں, آپ کو کیا پتا اس پر کتنے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے. اللہ کی خاطر اکٹھے ہیں نا, اللہ کی بات کرنے کے لیے. شمیم یہ اچھی لگی آپ کو بات کی سلام کے جواب دینے والی؟ جی بہت کیا اچھی فائدہ ہو لگی. گیا اس سے؟ ناراض ہو جاتے ہیں کہ سلام کا جواب نہیں دیا, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ فرشتے اس کا جواب دے رہے ہیں. اگر سبحان انسان نے اللہ. نہیں دیا تو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, کسی کو سلام کیا, اس نے پلٹ کے جواب نہیں دیا, بندہ کہتا ہے جی میرا سلام ہی ضائع ہوا. نہیں, اس کی جگہ فرشتے جواب دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا. کوئی اور ایڈ ان کرنا چاہے گا؟ کوئی بات رہ گئی ہو جو مزید, کہ فرشتے کیا السلام کام علیکم, میں کرتے یاسمین بتانا چاہوں گی. ہیں؟ جی یاسمین, جی وعلیکم فرشتے السلام. ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور کرامن کاتبین جو ہے ہمارے گناہ اور نیکی لکھتے ہیں, اور فجر اور عصر کے وقت جو ہے ہماری نمازوں کا جائزہ لیتے ہیں. ہاں, اور سحری کرنے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں, سحری کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں. ہاں بالکل. اور لوگوں کو خیر کی بات بتانے والوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے جھنڈا لے کر, جو لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں ان کے لیے جھنڈا لے کر جو ہے وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں. ہاں, کوئی بھی پسندیدہ اللہ کی پسند کا ہاں, کوئی بھی کام کرے جو جو بھی نکلتا ہے کام ہو تو اس کے نکلتا ہے تو ساتھ ان کے لیے جو ہے فرشتہ جھنڈا لے فرشتے, کے چلتا ہے. ہاں ساتھ میں جھنڈا لے کر چلتے ہیں. جی سبحان اللہ. اچھا سوچیں اس بات سے کیا فیلنگ آئی, ہم کوئی کام کسی کی خاطر, اللہ کی خاطر کرنے کے لیے جی, کسی کے اس لیے سے تو نہیں جو ہم سوچتے. کو جو ہے ہاں موٹیویشن ملتی ہے نا, کہ ہم جو ہے یہ کام کے لیے جا رہے تو ہمارے آگے فرشتے جو ہے جھنڈا لے کے کھڑے ہیں, تو بہت اچھی موٹیویشن ہاں سبحان ملتی اللہ. ہے. اچھا اس کچھ تو نہیں باتیں آج آپ کو پتہ چلی نا پھر, ہاں الحمدللہ. بہت ساری, الحمدللہ بہت ساری. اور انم ممتاز لکھتی ہیں کہ باجی لڑائی میں ہم خاموش رہیں تو دفاع بھی کرتے ہیں. بالکل یاد کریں وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات جو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائی تھی کہ جب تک آپ خاموش تھے فرشتہ آپ کی طرف سے اس شخص کو جواب دے رہا تھا. سبحان اللہ. تو یہ فرشتوں کے کام جاننا اس لیے ضروری ہے نا کہ ہم پھر اپنے لیے دیکھیں کہ ہمیں انشاءاللہ بہت سی چیزوں میں فرشتوں کی مدد ہے, اور بھی پڑھتے جائیں گے آپ. اچھا جناب آگے دیکھتے ہیں, ہم کچھ ہوم ورکس ہیں, اس کو مکمل کرتی ہوں, اگر وقت ہوا تو پھر آپ کے کوئی ریفلیکشن لوں گی. ہوم ورک ہمارا پہلا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی ہوئی دیکھتے تو کہتے اللہم انی اسألوک من خیرها و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت به
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ترجمہ کون پڑھے گا آپ میں سے اس کا؟ کون پڑھنا چاہے گا ترجمہ؟ شاہدہ پڑھیں باجی میں. شاہدہ پڑھیے. اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور جو خیر اس میں ہے وہ چاہتا ہوں اور جو خیر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اسے چاہتا ہوں. میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جو شر اس میں چھپا ہوا ہے اس سے پناہ چاہتا ہوں اور جو شر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے نا کہ خیر جو ہے وہ مانگتا ہوں ساری جو اس ہوا کی ہے اور شر سے پناہ مانگتی ہوں. تو جناب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ اس ہفتے اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں. ایک ہفتے میں 7 ڈیز ہوتے ہیں اور اگر آپ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ 5 نمازیں ہوتی ہیں نا، تو ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیں 35 ٹائمز پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ کیا ہوگا دیکھیے گا، آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جو سنانا چاہے نا اگلی دفعہ وہ یاد کرائے ڈسکشن کے وقت میں نے یہ دعا سنانی ہے، ہم سن لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتہ فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے، یعنی اصل بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے. تو اس دعا کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کیجیے. ذرا پڑھیے نا اپنی اپنی جگہ پر یہ دعا. کوئی آپ میں سے پڑھ کے سنائے گا مجھے اس دعا کو؟ کون سی دعا ہے یہ؟ بظاہر تو یہ وظیفہ ہے نا، ایک وظائف میں سے ایک تسبیح ہے. جی کون سنانا چاہے گا؟ شاہدہ. ڈاکٹر نسیم آپ سنائیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، یہ تو ہم میں سے تقریباً سب کو ہی آتی ہوگی ہے نا، زیادہ تر کو آتا ہوگا نا یہ کلمہ. تو جناب یہ آپ نے آج ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ مغرب ہو رہی ہو نا، کچھ جگہوں پہ ہو چکی ہو، تو لیکن ہماری تو ابھی مغرب ہونی ہے عصر کے بعد. تو اور سب لوگوں نے آج سے اس کو شروع کرنا ہے. ہر روز 7 ڈیز تک آپ نے انشاءاللہ ہر مغرب کے بعد 10 بار یہ دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرنا ہے 10 بار مانگنی. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، منٹوں میں ہو جائے گا. اور شیئر کرنے کے کیا فیلنگ آئی، اور ماشاءاللہ کچھ لوگ تو لکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھتے بھی ہیں. نیکسٹ دیکھیے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہو اسے چاہیے کہ اس سے معاف کروا لے، یعنی اس دنیا میں ہی معاف کرا لے، اس لیے کہ آخرت میں درہم و دینار نہیں ہوں گے. اس سے پہلے یعنی معاف کروا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس بھائی کی یعنی جو مظلوم بھائی ہے اس کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. استغفر اللہ، یہ بہت سخت بات ہے نا. تو ہم میں سے کون اس وقت کسی کی برائیاں اٹھانا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں. تو جناب اس لیے یہ حدیث آپ نے کسی کے ساتھ شیئر تو کرنی ہے انشاءاللہ. آج ہم نے پڑھا نا کہ جو علم کی بات دوسرے کو بچائے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو آج کے سیشن میں سے جو باتیں آپ کے دل کو چھو گئی نا، 1 2 3 4 5 جتنی چاہے مرضی وہ بھی شیئر کر لیں، اور اس حدیث کو شیئر کریں گھر میں کسی موقع پہ بات کرتے ہوئے، واک میں، فون پر، کسی طریقے سے بھی یہ شیئرنگ کرنی ہے آپ نے. اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو معاف کروا لیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. ویری نائس سیشن ود یو. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ الحمدللہ ہم نے نئی صورت شروع کی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو ہمیشہ پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر اور تدبر کرنے اور اس پر پھیلانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب آپ کا ہے ٹرانسلیشن ٹائم، اور میں ہینڈ اوور کر رہی ہوں سمرہ احمد کو جو انشاءاللہ آپ کو کروائے گی. میری طرف سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوور ٹو یو سمرہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام سمرہ احمد ہے. میں اکیڈیمک آفس میں کام کرتی ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن کورسز کی
لانگ کورسز کی کوآرڈینیشن کرتی ہوں الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کا احسان کہ سورۃ الحدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹرانسلیشن ٹائم میں حصہ ڈالنے کا موقع دیا، اور انشاءاللہ سورۃ الذاریات میں بھی ٹرانسلیشن ٹائم میں میں آپ کے ساتھ ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کو بہترین طریقے سے گزارنے اور بہترین اس سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا دیں انشاءاللہ، اور آپ سب کی کوششوں میں برکت عطا فرمائیں. جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج چونکہ پہلا دن ہے اور آج تو آپ نے کچھ آیات کی تفسیر سنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گی، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اور یاد کرنے کا طریقہ کار آپ میں سے جو لوگ تو سورۃ الحدید سے ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک ورڈ کا ترجمہ ہم یاد کرتے ہیں، اور جب سناتے بھی ہیں تو اسی طرح ورڈ بائی ورڈ سنایا جاتا ہے. اور جو لوگ نئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آج جس طرح سے میں پڑھوں گی اس ترجمے کو، تو انشاءاللہ آپ بھی سیکھ لیں گے کہ جب آپ نے دہرانا ہے تو اس کو کیسے دہرانا ہے، کس طرح پہلے ایک عربک ورڈ پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ، پھر اگلا عربک ورڈ اور پھر اس کا ترجمہ. اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کم از کم کوشش کریں کہ ہر روز 7 to 10 ٹائمز یا جتنی دفعہ بھی آپ کو لگے کہ دہرانا آپ کو ضروری لگے، کہ حتیٰ کہ انشاءاللہ 7 days کے بعد جب آپ دوبارہ اس کلاس میں آئیں تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ سے 1 یا 2 آیات سنی جائیں گی. تو انشاءاللہ جب آپ ان کو یاد کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ عربک ڈائریکٹ سمجھنے لگے ہیں. آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اور الحمدللہ آپ کو ڈائریکٹ ترجمہ سمجھ آ رہا ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریاتی قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، ذروا اڑا کر، فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں، وقرا بوجھ کو، فالجاریاتی پھر چلنے والیاں ہیں، یسرا آسانی سے، فالمقسماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں، امرن کام کو، انما بے شک جو توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، لصادقون البتہ سچا ہے، وَإِنَّ اور بے شک الدین بدلہ، لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے. آج چونکہ ہمارا فرسٹ ڈے ہے اور ابھی آپ میں سے کسی نے اس کو یاد نہیں کیا، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ آ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو پہلی 2 آیات پڑھنے کے لیے میں دیکھتی ہوں، چلیں سہرش انصاری کا ہینڈ ریز ہے. سہرش آپ پہلی 2 آیات کا ترجمہ دیکھ کر پڑھیں. جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریاتی قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، ذروا اڑا کر، فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں، وقرا بوجھ کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو وہ ساری ایکسپلینیشن جو ابھی آپ نے سنی ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی نا، الحمدللہ. جی زونی ندیم نیکسٹ میرے سامنے زونی کا ہینڈ ریز ہے. زونی آپ جی آگے پڑھیے. فالجاریاتی پھر چلنے والیاں ہیں، یسرا آسانی سے، فالمقسماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں، امرا کام کو، ٹھیک ہے، انما جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. پھر نور افشاں آپ آگے پڑھیے پلیز 2 آیات. انما بے شک جو تو ادونا تم وعدہ کیے جاتے ہو، لا صادق البتہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ اور بے شک بدلہ، لا واقع البتہ واقع ہونے والا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی سمینہ لطیف. جی میم. والذاریاتی قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، ذروا اڑا کر، فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں، وقرا بوجھ کو. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ. جی رقیہ نیاز آپ اگلی 2 آیات کا ٹرانسلیشن پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالجاریاتی پھر چلنے والیاں ہیں، یسرا آسانی سے، فالمقسماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں، امرن کام کو.
جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. جی سعدیہ خالد. جی سعدیہ آپ پڑھیے. انما بے شک جو تو ادونا تم وعدہ کیے جاتے ہو لصادق البتہ سچا ہے وَإِنَّ اور بے شک الدین بدلہ لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے. جزاک اللہ خیر. جی شہناز پروین آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں ذروا اڑا کر فالحاملات پھر اٹھانے والیاں ہیں وقرا بوجھ کو. جزاک اللہ خیر. جی انم ممتاز. جی انم آپ پڑھیے. جی باجی. فالجاریاتی پھر چلنے والیاں ہیں یسرا آسانی سے فالمقسماتی کو تقسیم کرنے والیاں ہیں امرن کام کو. جزاک اللہ خیر. انما جی بے شک سروت. جو جی انم جزاک اللہ خیر. سروت نعمان جی آپ پڑھیے آیت نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ. انما بے شک جو توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ سچا ہے وَإِنَّ اور بے شک وَإِنَّ الدِّينَ بے شک اور بے شک بدلہ لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے. شاباش بارک اللہ فیکم. اچھا اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ پہلے پڑھی تھی نا وَإِنَّ اور بے شک الدین بدلے کا دن. ٹھیک ہے یا بدلہ. جی جزاک اللہ خیر. جی آگے میرے پاس نام لکھا آ رہا ہے حماد اللہ حقانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ پہلی دو آیات. جی والذاریاتی قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں ذروا اڑا کر والحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں وقرا بوجھ کو. جزاک اللہ خیر. جی فوزیہ نسیم. فالجاریاتی پھر چلنے والیاں ہیں یسرا آسانی سے فالمقسماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں امرا کام کو. جزاک اللہ خیر. تسنیم جاوید. جی تسنیم. جی تسنیم آپ کا ہینڈ ریز ہے ان میوٹ کیجئے. تسنیم سید ان میوٹڈ ہے. جی تسنیم. جی تسنیم جاوید. جی تسنیم بسم اللہ جاوید. الرحمن الرحیم. والذاریاتی ذرعا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں ذرعا اڑا کر فالحاملاتی پھر اٹھانے والیاں ہیں وقرا بوجھ کو ٹھیک ہے جزاک اللہ فالجاریاتی. خیر. جی تسنیم اس میں جو تھا نا شروع پہلی آیت میں وہ ہے ذروا. ٹھیک ہے مجھے شاید ساؤنڈ تھوڑی سی اتنی کلیئر نہیں آئی میں اس لیے کریکٹ کر رہی ہوں. جزاک اللہ خیر. جی لطیفہ نجم. جی لطیفہ. شہناز الہی بھی ہمارے ساتھ ہے. میں اس کے بعد شہناز الہی کو ٹرن دے دوں گی. جی لطیفہ نجم. چلیں شہناز آپ پہلے پڑھ لیجئے. جی شہناز آپ پڑھیے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالحاملات پھر اٹھانے والیاں ہیں وقرا بوجھ کو فالجاریات پھر چلنے والیاں ہیں یسرا آسانی سے فالمقسمات پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں امرا کام کو. ٹھیک ہے انما جزاک اللہ خیر. جی لطیفہ ایک چھوٹی سی کریکشن میں آپ کی نا ساؤنڈ کی تھوڑی سی اس کو اور بہتر کر لیں. فالمقسماتی پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں. ٹھیک ہے دوبارہ فالمقسماتی. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر. چلیں بس اتنا ہی رکھتے ہیں. ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم انہی آیات کا ترجمہ انشاءاللہ سنیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.